ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ مسئلہ سدھرنے کی بجائے بلکہ مزید بگڑ جاتا ہے اور پھر ان جنات سے جان چھڑانی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ 40 دن بعد جب وہ غسل کرتی ہے اس کی ماں تو پھر اس وقت بھی یہی بیری کے پتوں سے غسل دیا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، میں سید حفیظ گیلانی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ پہلے میں نے بیری کے عنوان پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی اس کی انفارمیشن مزید دوں۔ بہت ساری مرد حضرات اور بہت ساری خواتین، خاص کر ہماری مائیں بہنیں، جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ دوڑی دوڑی عامل بابا کے پاس جاتی ہیں۔ بڑے بڑے جاہل عامل بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کو مختلف قسم کی باتیں سنا کے ان سے پیسہ بٹور لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس ہمارے ہاں بن چکا ہے، جبکہ اس بزنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایسے اثرات ہوں تو وہ عامل بابا کے پاس جانے کی بجائے، ان کو پیسہ دینے کی بجائے، جو گندے مندے رہتے ہیں، خود ان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے، ان کو پاکی پلیتی کا علم نہیں ہوتا، لیکن دعوے کیا ہے جی، وہ ہنومان اور بز بول کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے، پتہ نہیں کیا کیا کالے علم کے ماہر، وہ اپنا کام 3 دن کے اندر کروائے، شرطیہ طور پہ یہ کام کروا لے، کاٹ پلٹ کے ماہر ہیں، اس طرح کے جادو جنات کو کنٹرول میں کرنے والے، اس طرح کے مختلف قسم کے وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی ان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے جا کے ان کو پیسے بھی دے کے آتے ہیں، اور پھر جب ایک مسئلہ آلریڈی ان کا شروع ہو چکا ہوتا ہے اور پھر جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ مسئلہ سدھرنے کی بجائے بلکہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ پہلے کا مسئلہ تھا اور لیکن جب ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے اور پھر ان جنات سے جان چھڑانی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ پرانی خواتین جو ہیں، جب ان میں سے بچیاں کسی وقت، اگر کسی کو مینسز حیض کے دن ہوتے، اس کے بعد جب اس نے نہانا ہوتا تھا تو سمجھدار اور سیانی مائیں کیا کہتی تھی، بیری کے پتے ان کو لا کے دیتی اور رات وہ بیری کے پتوں کو پانی میں ابالتے، بوائل کرتے، اس کے بعد اس پانی کے ساتھ نہلایا کرتی تھی۔ اسی طرح جب کسی خاتون کا بچہ بچی ہوتا تو بچہ بچی ہونے کے بعد 40 دن بعد جب وہ غسل کرتی ہے اس کی ماں تو پھر اس وقت بھی یہی بیری کے پتوں سے غسل دیا جاتا تھا۔ آپ کو پتا ہے اسی طرح مردے کو بیری کے پتوں سے غسل دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں بیری کے پتوں کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یاد رکھیں، بیری کے پتے پاک کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ نہانے سے جسم کے اوپر جتنی گندگی ہوتی ہے، جتنے بد اثرات ہوتے ہیں اور نیگیٹو انرجیز جو ہوتی ہیں، وہ ساری کے ساری اس کے اثرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ ہمیشہ گندگی پہ آتے ہیں، گندگی پہ آتے ہیں، اور گندگی کو دور کرنے کے لیے بیری کے پتے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو تو وہ عاملوں کے پاس جانے سے باز رہے، تو وہ شام کے اذکار کریں اور بیری کے پتوں کے ساتھ وہ غسل کریں، مسلسل 7 دن غسل کریں، اور اس پہ آخری کل پڑھ کے پھونکے، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکے، اس کے ساتھ نہائیں، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں، اور پاکی پلیتی کا بڑا خیال رکھیں، اور صبح شام کے اذکار کریں، تو انشاءاللہ یہ بڑے بڑے جو عامل ہیں ان کی دکانداری بند ہو سکتی ہے۔ خدا را ان سے جان چھڑائیں، اور ان سے جان چھڑانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ جو سنت سے ہمیں ملتا ہے، آپ بیری کے پتوں سے نہانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اگر ہم اس روش کو، اس طریقے کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت ساری بیماریوں سے اور بہت سارے بد اثرات سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو اس لیے میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ضرور اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ رب العزت سارے مریضوں کا نگہبان ہو، اللہ سب کی بیماریوں کو شفا کے اندر تبدیل فرمائے۔ جتنے لوگ بھی جادو جنات کے، آسیب کے، نظر بد کے، اس قسم کے اثرات سے وہ متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔